وہ انگریز مسلمان ہویا طارق جمیل تقریر بڑی کرتا ہے، یا اللہ تو نیڑے آ، ہنسنے والی باتیں نہیں یار، یہ رونے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے والی کی بات ہے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، رویا رویا نے آپ پترا تو میں کئی لوگ کہتے ہیں مولوی خادم کو اور موضوع نہیں آتا، میں کہا پتر میں تو جھاڑی راتی پڑھدا ہی قرآن و حدیث ہاں، کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہونی ہیں، میں بڑے موضوع آندے لیکن گل وچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضور دے خاکے بنان مولوی خادم اور تقریرہ کرے۔ ہمارے امام تو یہاں تک فرما گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں کیا۔ ایدے وچ امام احمد رضا بریلوی لکھیا، فرمایا جس طرح دنیا پیدا ہونے میں رسول اللہ کی محتاج تھی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی۔ سبحان اللہ، کیوں جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے تے مولویاں نماز دی اہمیت دسی، لیکن اے نہ دسے افضل الخلق بعد الرسل۔ جدو نماز پڑھا رہے سن تے حضور آ گئے، تے صحابہ نے اس ویلے پھر کی کیا ان کر کے فرمایا پیچھے آؤ حضور آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کی اہمیت تو مولویوں نے بتائی، لیکن یہ اہمیت کیوں نہ بتائی کہ افضل الخلق بعد الرسل جب نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ دوران نماز آئے تو صحابہ نے دوران نماز کیا کیا؟ اقبال اسی طرف تا اشارہ کیتا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ میں کہا مالک کتا رکھ دیں چون کے رکھ دیں، میں میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا، میں تسی تو غلام بیٹھے ہو، تو علماء بیٹھے نعت خان مشاہد، میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے۔ کیوں جی؟ آخر کیوں میں اتنی گلاں کرنا؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی پریشانی ہے حضور کے نام پر؟ صحابہ ایسے 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد، سر بھی پھٹے ہویا، ہاتھ بھی حضور نو بچا بچا کے شل ہو گیا، تیر چھلنی کر دیتا ہاتھ نو، پھر بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے آقا و مولا نے صدیق اکبر نو بھیجا، فرمایا صدیق انہاں دے منہ تے پانی چھڑکو، جلیا کہتے اور تو میں کئی لوگ کہتے ہیں مولوی خادم کو اور موضوع نہیں آتا، میں کہا پتر میں تو جھاڑی راتی پڑھدا ہی قرآن و حدیث ہاں، کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہونی ہیں، میں بڑے موضوع آندے لیکن گل وچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضور دے خاکے بنان مولوی خادم اور تقریرہ کرے۔ ایک آج دی گل نہیں، امام مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ناموس رسالت پر بات کر رہے ہیں، ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گئے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی تو۔ کون سے کلمہ پڑھنے کے بعد بات سمجھتا ہے کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی، سر پھٹے ہویا، ہاتھ شل، 70 زخم لگے ہوئے، چونڈیاں نہیں پئی ہوئی، تلواراں تے تیراں تے نیرے دے زخم لگے ہوئے۔ جب ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نہیں کیا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ کوئی نہیں، میرا ہاتھ بھی شل ہے، ہن ساری زندگی میں ہاتھ انج لیا پھیراں گا، دس ہے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ نہ جب ہوش آیا تے کو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا فقال خیرن هو ارسلنی الیک، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ ہاتھ شل ہونا، زخم 70 لگنا، سر پھٹنا، کل مصیبت بعدک جلل، فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانیاں کوئی پریشان کر سکتی ہیں؟ حضور جو سلامت۔ داتا صاحب دی میں گل کر رہے سی، داتا صاحب دی، پھر اقبال دی گل کر کے میری گفتگو پھر اختتام دے نیڑے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ وہ انگریز مسلمان ہویا طارق جمیل تقریر بڑی کرتا ہے، یا اللہ تو نیڑے آ، ہنسنے والی باتیں نہیں یار، یہ رونے والی بات ہے، یہ رونے والی بات ہے، یہ ہنسنے والی کی بات ہے۔
وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، رویا رویا نے پترا اینج بھی کہ حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے فقیرہ نے بھی حضور دی شفاعت دی گل کی تھی، لیکن رویا رویا نہیں کیا. فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں، خالی جناب آؤ جی دین کی باتیں کریں. میں نے کہا کون سا دین؟ اقبال کی بات سنو. اقبال کہتا بمصطفیٰ برساں خیش راگ دی ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بولابیس. اقبال کہتا سنا ہے مسلمانہ سارا دین حضور کی ذات. لو جی وہ انگریز بیچارہ چپ کر کے نال بسترے چائی پھریا. انہیں کیا مسلمان ہو جے گیا؟ جواب تو انہوں کو ایسی کوئی نہیں کہا، اگر مگر کر کے انہیں ٹرخا دیتا. انگریز آ گیا لاہور، انہوں لے آئے اپنے مرکز سے. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں. وہ انگریز نو لے کے بڑی ساری گڈی داتا صاحب دے باروں گزرے. انگریز پوچھن لگا ایتھے کی ہوندا ہے؟ انہیں کہا ایتھے شرک ہوندا ہے. وہ انگریز کہنے لگا یار میں بھی مشرک رہا ہوں، میں نو اپنے آپ کو بدبو آندی سی. شرک دی بدبو یہ علیحدہ ہے، میں نو تے ادھروں خوشبو آئی، بدبو تے کوئی نہیں آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں کہا میں نو تے ادھروں خوشبو آئی، تسی کہندے ہو بدبو آئی، شرک ہوندا ہے تے میں تے ادھروں میں نو تو خوشبو آئی، روکو گڈی. اور گڈی آخر روکنی پہ گئی بھائی کوئی پرندہ کدھرے ساڑھے جاڑے جو نکل ہی نہ جائے. ایک بندہ پھسایا ہویا، انہیں گڈی روک دیتی. روک کے تو انگریز اتر کے چل پیا، وہ بھی نال پیچھو پیچھو چل پیا. ویسے جا کے دسیں گے یہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے. وہ سونے والے گیٹ دے نال والے گیٹ تو جدوں چڑھیا تے اندر ایک بزرگ مل گئے. انہوں دا ہاتھ نپ لیا، انہیں کہا بیٹھو جی. بیٹھ گئے. وہ حال حوال پوچھا، انہیں کہا کتوں ہے؟ انہیں دسیا. آپ نے انہوں بٹھا لیا تو پوچھا، فرمایا بھئی ٹھڈا پینا ہے کہ تتا پینا ہے؟ وہ انگریز ٹھڈے علاقے دا سی برطانیہ دا. انہیں کہا جناب تتا پینا ہے. انہیں جدوں اینج کیا نا تتا پینا ہے تو انہیں اینج ہاتھ کیتا تے چاہ دی پیالی اینج کیتی ادھر. اینج کیتی تو انگریز بے ہوش ہو گیا. پیالی ہوتے زمین تے پئی، انگریز بے ہوش. کافی دیر تو بعد انہوں ہوش آئی تے انہوں کو پوچھے ہوئے بابا کدھر گیا ہو؟ انہوں نے کہا پتنی کدھر گیا. انہوں نے کہا تینوں ہویا کیوے؟ انہوں نے کہا ہونا کیوے؟ میں اسلام ہوتے ایک بڑا بڑا سوال کر دیتا سی کہ تخت بلقیس اینج کیوں آیا؟ اے پیالی دیکھ رہے ہو، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے. انہوں نے کہا میں اسلام تے اعتراض کیتا سی بھئی تخت بلقیس کنج آیا. تو داتا صاحب نے میں دسیا. داتا صاحب اس واسطے دسیا بھی قیامت والے دن رسول اللہ نے بلا لیا، او میرے دین دے وارثو اتنا بڑا ایک بندہ اعتراض کیتا تسی جواب بھی نہ دے سکے. تو داتا صاحب نے انہوں انج پیالی نپا کے انہوں دسیا تخت بلقیس انج آیا جی میں تینوں پیالی دیتی اور کنج آیا. یہ ہیں رسول اللہ کے غلام، یہ ہے محمد عربی کے غلام جو دین کے وارث ہیں. اور تا صبح قیامت رسول اللہ کا دین ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے گا. اے پاکستان جڑا سیکولر نہیں بننا جب تک داتا صاحب دے تھے والی موجود ہیں. ایتھے سیکولر دے پترو جنہوں بہت سیکولر ہے وہ امرتسر چلا جائے واپس. یہاں تو رسول اللہ کے غلاموں کا یہ دیس ہے، یہاں رسول اللہ کے دین کی بات ہوگی. زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے. داتا صاحب کو پوچھو حضور دی شان پوچھنی تھے، بیان کریں جی. ہاں داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف لکھیا، فرمایا ولی کی ساری زندگی، حضور دے بارے نہیں مطلق نبی دے بارے لکھا. داتا صاحب نے لکھا ولی کی ساری زندگی، ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. داتا صاحب علیہ رحمہ لکھا کہ حضور دا سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ولی دی ساری زندگی حضور دا ایک سانس مبارک پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لو جی میں گفتگو ختم کرن دی طرف آستہ آستہ۔ اے کلندر لاہوری اقبال دا حال، اے اقبال دے نا تے بنیا